عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی تعریفات تمہیدات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے آپ احباب کو خطبہ جمعہ میں آنے کی توفیق دی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا آپ بھائیوں کا سننا قبول و منظور فرمائے. درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس. میرے صحابہ جانتے ہو مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا من لا درہم لہ ولا متاع لہ. مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے. غریب شخص مفلس جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے وقت کا نہیں ہے. فرمایا وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ نہیں، غریب شخص مفلس شخص وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، گھر نہیں ہے. غریب شخص کون ہے؟ من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکاۃ. میری امت کا سب سے غریب شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، نماز بھی اس کے نامہ اعمال میں ہوگی، وزکاۃ زکوٰۃ بھی اس کے نامہ اعمال میں ہوگی، اور روزہ بھی اس کے نامہ اعمال میں ہوگا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے
اور پوچھیں گے کہ تم زندگی کیسے گزاری، تو وہ 3 چیزیں اپنی پیش کرے گا: نماز، روزہ اور زکوٰۃ۔ ہم بات ان کی نہیں کر رہے، نہ آج کے جمعے میں ہوگی، جو لوگ دین سے دور ہیں، جو جمعے کے لیے بھی نہیں آتے، جو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، ہم ان کی بات نہیں کر رہے۔ یہ حدیث کن کے بارے میں ہے؟ جو نمازی ہیں، جن کے لمبے لمبے سجدے ہیں، دعائیں ہیں، ذکر و اذکار ہیں، جن کے روزے، سحریاں اور افطاریاں ہیں، اور جن کی زکوٰۃ کے چرچے ہیں کہ یہ لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین فیصلہ کریں گے کہ میری امت کے ان غریب لوگوں کو جہنم میں ڈال دو۔ ان کا گناہ کیا ہوگا؟ وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، روزہ رکھنے والا، اس نے کبھی کسی کو گالی دی ہوگی۔ نماز بڑی اچھی تھی لیکن زبان بڑی گندی تھی، یہ گالیاں بڑی دیتا تھا۔ دوسرا فرمایا کہ یہ تہمتیں لگاتا تھا، بات بات پر لوگوں کی عزتیں اچھال دیتا تھا، ان کی کردار کشی کرتا تھا، اپنے تبصرے، اپنی بات کو منوانے کے لیے اگلے کی عزت کو خاک میں ملا کے رکھ دیتا تھا۔ نماز پڑھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، اور رمضان میں روزے بھی رکھتا تھا، اور یہ تینوں عمل وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت کے دروازوں کے نام رکھے ہیں۔ باب الصلاۃ، نمازی باب الصلاۃ سے داخل ہوں گے۔ باب الصوم، روزے داروں کا جو دروازہ ہے اس سے وہ داخل ہوں گے۔ تیسرا فرمایا جو زکوٰۃ دینے والا سخی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہوں گے؟ گالیاں دیتے ہوں گے، تہمتیں لگاتے ہوں گے۔ تیسرا فرمایا کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہوں گے، لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈالتے ہوں گے، فراڈ، دھوکہ، بے ایمانی، ہر وقت اسی کام میں لگے ہوں گے۔ چوتھا فرمایا چلتے پھرتے کسی کو ایسے ہی مار دیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ نمازیں ان کی بڑی اچھی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے جمعے میں اسی ایک حدیث پر، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اسی پر ہم بات کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں، ہم اس کے اندر اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر اس کا ٹارگٹ، اس حدیث کے مخاطب انسان میں اور آپ ہیں جو مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اس حدیث میں مجھے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن پوٹڑی اٹھائی ہوگی، کوئی نماز لیٹ نہیں تھی ان کی، جبکہ نماز کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان میں گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ روزہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ روزے کا اجر نہ لکھنا، یہ روزہ رکھنے والا، اس کا اجر میں خود اللہ رب العالمین ہوں۔ زکوٰۃ دینے والا، قیامت کے دن یہ زکوٰۃ اس کے اور جہنم کے درمیان میں ایک آڑ بن جائے گی۔ اے اللہ، اس کو تو نے دیا تھا، یہ تیرے راستے میں خرچ کرتا تھا۔ تینوں بہت بڑے عمل ہیں، لیکن ان تینوں کی بنیاد کے باوجود لوگوں کے ساتھ حقوق العباد کے اندر اتنی کوتاہی کر جاتا ہے انسان کہ نمازیں اچھی لیکن رشتہ داروں سے بات ہی نہیں کرتا، کئی سالوں کے تعلقات توڑے ہوئے ہیں، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ حدیث اپنے سامنے رکھے ہو کہ اس کی نمازیں اس کو فائدہ نہیں دے رہی، اس کے روزے اس کو فائدہ نہیں دے رہے، اس کی زکوٰۃ اس کے دل کو نرم نہیں کر رہی۔ کئی سالوں کی لڑائیاں اگر دوستیوں میں، صلح صفائی میں نہیں بدل رہی، تو سوچنا چاہیے کہ میں غلط ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث سچی ہے۔ بڑا آسان ہے بیٹھے بیٹھے کسی کے اوپر بات کر دینا، تبصرہ کر دینا، سر یہ تو لوگ ہیں ہی ایسے،
فلاں پارٹی ہے ہی ایسے، فلاں بندہ ہے ہی ایسے، ایک بات پتہ چل گئی وہ صحیح ہے غلط، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی خبر لے کر آنے والا تمہیں کسی کے بارے میں اگر بتاتا ہے تو پہلے تحقیق کرو یہ اس کی بات درست ہے کہ نہیں۔ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 چل رہی ہیں یہ حاجی صاحب، پڑھتے یہ نماز ہے، اور آگے اس کو بیان کرنے والا کہتا ہے مجھے جس نے بتائی ہے وہ خود نمازی ہے، وہ خود نمازی ہے، اسی نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ تو نماز حقوق العباد کے اندر معیار اس وقت تک نہیں جب تک ہمارے معاملات بہتر نہیں۔ ہم اپنے ساتھ بیٹھنے والے، کھانے والے، اپنی بائک کے اوپر ساتھ لگانے والے، ساتھ ایک دوسرے مل کر کام پہ آنے والے، ایک جگہ نوکری کرنے والے، ایک ہی مارکیٹ میں بیٹھ کر کاروبار کرنے والے، ہم رشتہ داریاں کرنے والے، برادریوں والے لوگ، پارٹیاں اور جماعتیں جوائن کرنے والے لوگ، ہم لوگ اگر اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے کہ ہم آپس میں کیسے ہیں، ہماری نمازیں تو ہیں، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، ہم کھڑے کہاں ہوں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، یہودی آ گئے اور انہوں نے آ کے اتنی بد زبانی کی میرے بارے میں، ابو بکر تم ایسے ہو، بڑی باتیں کی۔ کہتے میں سنتا رہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتا رہا، نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ یہودی حد سے زیادہ بڑھ گیا، اس نے میری اتنی توہین کی کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، بالآخر میں نے بھی اس کا جواب دیا۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہے نا کہ کوئی اینٹ کا جواب دے تو پتھر سے دیں گے، کوئی ہمیں بات کر کے جائے گا کہاں پہ؟ میں تو بڑے بڑوں کو نہیں چھوڑتا، یہ جملے ہیں ہمارے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھا تھا، ایک یہودی نے آ کر میری توہین کی، اتنی کی کہ مجھ سے برداشت ہی نہ ہوا۔ پہلے میں خاموش رہا لیکن پھر میں نے بولنا شروع کر دیا، جواب دینا شروع کیا کہ میری توہین کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے، میں نے بھی اس کا جواب دے دیا۔ جب میں نے جواب دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ یہ بات مجھے بڑی محسوس ہوئی کہ میرے ساتھی، میرے دوست، میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب ایک غیر شخص اللہ کا دشمن مجھے گالیاں دے رہا تھا، بد کلامی کر رہا تھا، میری توہین کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، کوئی جواب نہیں، کوئی بات نہیں۔ جب میں نے جواب دینے کی کوشش کی اللہ کے نبی اٹھ کر چلے گئے۔ ہوتا ہے نا اکثر کہ مجھے مار پڑ رہی تھی، میری توہین ہو رہی تھی، میرے دوست نے میرا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ پتہ تو دوستوں کا تب چلتا ہے نا جب کوئی مشکل میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس گئے، ابو بکر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ آئے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگا۔ جب وہ میری توہین کر رہا تھا آپ سنتے رہے، جب میں نے جواب دیا تو آپ اٹھ کر چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، جب وہ پہلے بات کر رہا تھا تو اللہ کا ایک فرشتہ، مجھے بتایا گیا اللہ کا ایک فرشتہ وہ جو بد زبانی بد کلامی کر رہا تھا، اللہ کا ایک فرشتہ تمہارے دفاع میں اس کو جواب دے رہا تھا۔ جب تم نے اپنا دفاع خود شروع کیا، اس کے گندے رویے گالی کا جواب خود دینا شروع کیا، اللہ کا فرشتہ چلا گیا تو میں بھی اٹھ کر چلا گیا۔ صرف اتنی سی دیر ہے خاموش رہنے میں، بات لمحوں کی ہے، منٹوں کی نہیں، لمحوں کی بات ہے۔ آپ کا کسی سے تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی کی آپس میں بات، لمحوں کا کہ آپ کچھ لمحے خاموش رہ لیں، شیطان کو آپ مات دے دیں گے۔ وہ چند لمحے فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے، آپ ہیں کیا، آپ کی اصلیت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آئے اور پوچھا امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ آپ باہر تو مسجد میں بڑے اچھے ہیں، درس دیتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، جنگ و جدال ہے، قتال ہے، صلح صفائی ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں،
لیکن مجھے نبی علیہ السلام کے گھر کا رویہ بتائیے. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول تو چلتا پھرتا قرآن ہے، جیسے باہر ہیں ویسے ہی گھر میں ہیں. تو یہ انسان کا پتہ کہاں چلتا ہے؟ وہ چند لمحوں میں، منٹوں میں. ویسے یہ بڑا اچھا ہے، اخلاق بڑے اچھے ہیں، رویہ، پتہ تو غصے میں چلتا ہے نا جناب کا. پتہ تو تب چلتا ہے نا جب ذمہ داریوں کا بوجھ کندھوں پر آتا ہے. پتہ تب چلتا ہے جب کچھ ملازم اس کے ماتحت کام کرتے ہیں. اس وقت انسان کے بیہیویئر اور رویے کا پتہ چلتا ہے. خود تو بڑا اچھا ہے لیکن اس کی زبان بڑی سخت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے جب یہ آج واقعہ پڑھا میں حیران ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر اور بہادر اور دلیر انسان کے یہ جملے کہتے ہیں مجھے ایک شخص نے گالی دی، ایک شخص نے گالی دی. اب اس شخص نے جب گالی دی تو اب جواب کیا ہونا؟ عمر رضی اللہ تعالی جس کو شیطان دے کے راستہ بدل لیتا ہے، طاقتور، بہادر، دلیر، بدلہ لینے کی قوت رکھنے والے، جب اس نے گالی دی تو کہنے لگے اے اللہ اس نے مجھے گالی دی ہے، اگر تو میری غلطی ہے تو مجھے معاف کرنا، اگر اس کی غلطی ہے تو اس کو معاف کر دینا. بدلہ لینے کی قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن کہا کہ یہ مزاج تربیت سے آتے ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کو پریکٹس کروائیں، ہم خود اپنے دوستوں کے ساتھ تجربہ کریں، ریہرسل کریں، دیکھیں ہمارے مزاج کیسے ہیں. آپ اس انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے، آپ جس طرف اس کو ڈھالنا چاہیں یہ ڈھل جاتا ہے، آپ جس انداز سے اپنی زندگی گزارنا چاہیں گزر جائے گی. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی بڑی تربیت فرمائی. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو، اپنے ماں تحت ایک شخص کو ماں کی جملے بول کر عار دلائی، مطلب گالی دی، ماں کے جملے بولے. نبی علیہ السلام کو پتا چلا، آپ نے فرمایا ابو ذر تیرے اندر سے ابھی تک جاہلیت نہیں گئی، مسلمان تو ہو گئے ہو، اللہ نے مال اور زر اور اولاد اور غلام دے دیے، لیکن تمہارے اندر سے جہالت نہیں گئی، جاہلیت اب بھی باقی ہے کہ تم آج گالی دے رہے ہو. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اتنی سخت وعیدیں کی ان معاملات پر. کوئی گالی دے، آپ اس کو جب کہیں گے کہ تم جاہل انسان ہو، وہ کہے گا مجھے کہہ رہے ہو، وہ ایک اور گالی دے گا. تو آئیں ہم آج کی اس حدیث سے جس سے ہم نے اپنے جمعے کا آغاز کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا غریب شخص وہ ہوگا من یأتی یوم القیامہ، قیامت کے دن آئے گا، نامہ اعمال میں نماز اور زکوٰۃ اور روزہ لے کر آئے گا، لیکن وہ مفلس ہوگا، غریب، اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دے دی جائیں گی جن کو اس نے گالی دی ہوگی، جن کو اس نے گالی دی ہوگی. حتیٰ کہ لائن لگی ہوگی، لوگ پیچھے پیچھے ہوں گے کہ اس شخص نے ہمیں تنگ کیا تھا، گالی دی تھی، ہمارے اوپر تہمت لگائی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ حکم کریں گے اب ان کے گناہ اس پر لاد دو، ثم طرح فی النار، ناک کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں. منافق کو دیکھنا ہو تو اس میں 3 علامتیں دیکھو. پہلا فرمایا جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جھوٹا انسان، اس میں منافق کی ایک علامت موجود ہوگی. دوسرا فرمایا جب وعدہ کرے گا اس کی وعدہ خلافی کرے گا، اس کو توڑ دے گا. ہاں کوئی اللہ مجبوری ایسی بن جائے کہ انسان کے بس میں ہی نہ ہو، لیکن مومن اپنے قرآن مجید میں وعید ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو وعدے کرتے ہو اس کو پورا کرو. اور تیسرا فرمایا کہ منافق کو دیکھو گے جب اس کا کسی سے جھگڑا ہوگا گالیاں دے گا، بد زبانی کرے گا، لوگوں کے رویے ان کو ماں بہن ایک کر دے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ منافق کی علامت ہے کہ جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، فحش گوئی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے. تو آئیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، زکوٰۃ ہمارے اندر تبدیلی لا رہی ہے کہ نہیں لا رہی.
ہم بدل رہے ہیں کہ نہیں بدل رہے؟ ہم رہنا تو اس سوسائٹی میں ہے، اچھے برے ہر وقت ملیں گے، غصہ تو ہر وقت آئے گا، لوگوں کو دیکھ کر رویے میری طبیعت کے خلاف بات ہوگی، مجھے ناگوار گزرے گی، تو دیکھنا ہے کہ ہم اس کو، یہی تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے ہے ہی قید خانہ۔ اس نے اپنے آپ کو تقوی کے بارے میں پوچھا نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کیا ہے ابئی مجھے بتاؤ، کہا دنیا کے اندر اپنے جسم کے کپڑوں کو جیسے ہم خاردار جھاڑیوں سے بچا کر گزرتے ہیں، فرمایا دنیا میں مومن اپنی زندگی ایسے بچا بچا کر گزارتا ہے۔ حملے تو اس پر ہوں گے، اس کی عزت کے اوپر انگلیاں تو اٹھا لی جائیں گی، لیکن وہ اتنے مضبوط ایمان والا ہوگا، اتنے سٹرونگ ہوگا، اتنا رب سے اس کا تعلق بہتر ہوگا کہ وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے اعرابی کو دیکھا، اعرابی کہتے ہیں عرب میں جو دور دراز دیہاتوں سے آئے ہوئے بدو، جن کو اتنا شعور نہیں ہوتا، نبی علیہ السلام جنازہ پڑھا کر غالباً نکلے، قبرستان سے باہر نکلے تو چادر آپ نے لی ہوئی تھی، گردن کے اندر چادر پہنی ہوئی، اس شخص نے آ کر زور سے کھینچی، اتنی زور سے کھینچی، صحابہ کہتے ہیں نشان پڑ گئے آپ کی گردن کے اوپر، اتنی زور سے اس نے چادر کھینچی اور کہنے لگا میری مدد کرو، مجھے مال دو، میں اس وقت غریب ہو چکا ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کو اتنا غصہ آیا کہ اس کو تمیز نہیں ہے، بات کس انداز سے کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فوراً صحابہ کو روک دے، رک جاؤ، بات وہ لمحوں کی ہے، اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ وہ لمحے ہی تھے، قوت طاقت موجود تھی، لیکن آپ نے فرمایا رک جاؤ، چھوڑ دو اس کو بات کرنے دو۔ اس نے اپنی بات مکمل کی، حالانکہ چادر کھینچی، کہنے لگا میری مدد کرو، پیسے مانگ رہا تھا، دیے نہیں ہوئے تھے، اور اسی طرح ایک وہ قرض لینے والا آ گیا، اس نے بھی اسی طرح کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا تم قریش کے لوگ قرض لیتے ہو، واپس تانا دیا، کس کا؟ برادری کا، خاندان کا تانا دیا۔ نبی علیہ السلام کو آ کر کہا تم قریشی قرضے لیتے ہو، واپس ہی نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی بد زبانی کو سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، اللہ کے نبی حکم کرے میں اس کی گردن کو اڑاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر رک جاؤ، یہ جملے کیوں کہہ رہے ہو، کیوں اس کو تکلیف دے رہے ہو؟ فرمایا جاؤ، ہم نے اس سے قرض لیا تھا، بیت المال سے مسلمانوں کے اس کا قرض واپس کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا بازو پکڑا، اس کو بیت المال میں لے گئے، بیت المال سے قرض گن کر اس کو دینے لگے تو دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو رہا تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں تو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہ لوگ ان سے برا رویہ رکھیں گے، یہ ان کے ساتھ اچھا رکھیں گے۔ عمر مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں تو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میرے اور آپ کے لیے اس سے بہتر خوبصورت آئیڈیل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آج 4 چیزیں میرے پاس آ جائیں، میرا مزاج رویہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو آئیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ٹٹولیں تو صحیح، دیکھیں پرکھیں کہ ہم کس انداز سے بات کرتے ہیں لوگوں سے۔ اس میں کیونکہ قرآن مجید میں سورہ لقمان ہے، اللہ موقع دے تو پڑھیے گا، ایک باپ اور بیٹے کی گفتگو اللہ نے اس میں ذکر کی ہے۔ لقمان حکیم تھے، نبی نہیں تھے، لیکن ان کا ذکر قصہ اللہ نے قرآن میں اتارا۔ باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے میرے بیٹے، یا بنیج، بڑی نصیحتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اے میرے بیٹے، اللہ کی اس زمین کے اوپر، یعنی اللہ کی زمین کو بھی تکبر کرنے والے، اکڑنے والے، مزاج اور گھمنڈ میں رہنے والے اللہ کی زمین کو بھی پسند نہیں ہے۔ کہا میرے بیٹے اس زمین پر نرمی سے چلنا، اللہ کو نرمی والے پسند ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پسند کرتا ہے اس بندے کو، اللہ پسند کرتا ہے جو نرم ہے، جو درگزر کرنے والا ہے، اللہ بھی اس بندے کو پسند کرتا ہے۔ تو محترم بھائیو، اس حدیث کا پہلا ایک حصہ ہم نے بیان کیا، دوسرا حصہ ہے تہمتیں لگانا۔ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، ویڈیو لیک کر دینا، بڑا چل رہا ہے نا، لوگ ایک دوسرے سے منگوا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بھیجو۔ کسی کی بیٹی کی عزت اچھال دینا، اپنی پارٹی کی محبت میں آ کر کسی دوسری پارٹی کے ممبر کو، مطلب اس کو کسی جگہ چھوڑنا ہی نہیں، میمز بنانا، ہمارے ہاں یہ چل پڑا ہے۔
मीम्स चल रही हैं जी, जुमले कसे जा रहे हैं, बातें बनाई जा रही हैं। क्या है जी? ये मजाक चल रहा है। नबी मुसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन नमाज पढ़ने वाला, ज़कात देने वाला, रोजा रखने वाला आएगा, लेकिन उसका जुर्म क्या होगा? किसी की वीडियो आगे शेयर की होगी, तोहमत लगाई होगी, हालांकि उसमें यह ऐब मौजूद नहीं था, उसमें यह गलती मौजूद नहीं थी, इसने उसकी इज्जत को उछाला होगा। नबी मुसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन उस वक्त तक अल्लाह का इंसाफ पूरा नहीं होगा जब तक जिस जिसकी इज्जत को उछाला होगा उसकी नाम अमाल के गुनाह इस पर लाद ना दिए जाए, या अपनी नेकियां उसको ना दे दे, उस वक्त तक इंसाफ का तकादा पूरा नहीं होगा। किसी पर तोहमत लगाना, किसी की इज्जत को उछालना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी मुसलमान को किसी ऐसे काम में मुलव्वस करे, किसी ऐसे काम में मुलव्वस करे जिसके अंदर वो मौजूद ही नहीं था, उसमें वो ऐब था ही नहीं, इसने उसकी गीबत कर दी, चुगली कर दी, तोहमत लगा, तुम्हें पता है वो फलां ने ये कर दिया, तुम्हें पता, चस्का है ना बातें का। लोग चाय पर बैठते किस लिए हैं? लोगों की पगड़ियां उछालने के लिए। चाय खाने हैं जी, किस लिए? चाय पीनी है जी। हम हर रात बैठते हैं जी, हम हर रात गपशप करते हैं। वो मजलिसें जिन मजलिसों के अंदर बैठकर लोगों की बेटियां और बेटों और घरों की इज्जतें उछाली जाती हैं, वो इस हदीस को जिसके ऊपर आज का खुतबा हम बयान कर रहे हैं वो जहन में रख कर जाएं कि नबी मुसल्लम ने फरमाया नमाज जैसा एक बहुत बड़ा अमल लेकर आएगा, लेकिन वो शख्स पकड़ा हुआ होगा, रोज़े ज़कात वाला पकड़ा हुआ होगा। उनकी गप, उनकी मीटिंग पूरी नहीं होती थी जब तक चार लोगों की चुगलियां, गीबतें और लोगों की इज्जतें ना उछाल दें। एक ही ऑफिस में काम करते हैं, उसके सामने बड़े अच्छे हैं, उसकी गैर मौजूदगी में उसी की बुराइयां कर रहे हैं। एक ही दस्तरखान पे बैठे हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, एक के सामने खूबी है, एक के सामने दो चेहरों वाला मोमिन कभी नहीं हो सकता। दो चेहरे मुनाफिक के हैं, आप उसको देखोगे उसके दिल में कुछ और होगा, जाहिरन वो कुछ और होगा। नबी मुसल्लम ने फरमाया तोहमतें लगाने वाला अल्लाह की अदालत में खड़ा होगा और लोग लाइनें बनाकर खड़े होंगे, या अल्लाह इसने मेरी इज्जत को उछाला था, मेरी वीडियो को शेयर किया, लोगों को लिंक्स भेजता था, लोगों के अंदर बैठकर मेरा मजाक उड़ाता था, ऐ अल्लाह तू मुनसिफ है, मुझे इंसाफ चाहिए। नबी मुसल्लम ने फरमाया उस दिन का इंसाफ क्या होगा? ये गरीब होगा, दुनिया में रात को उठ उठकर तहज्जुदें इसने पढ़ी, वुजू ये करता रहा, सजदे ये करता रहा, टाइम ये निकाल कर अल्लाह को मनाता रहा, आज इसकी सारी नेकियां उन लोगों को दे दी जाएंगी जिनके ऊपर इसने इल्जाम लगाए, जिनकी इज्जतों को उछाला होगा, सारी मेहनत इसकी जाया हो जाएगी। फरमाया मेरी उम्मत का गरीब शख्स ये होगा। और याद रखें, मुसलमान का मुसलमान पर खून हराम है, इज्जत को उछालना उसके ऊपर अल्लाह ने हराम कर दिया है, गुनाह कबीरा में उसको शुमार किया है। जो किसी की इज्जत को उछालता है बहुत बड़ा गुनाह है। जिसकी किसी ऐसी जगह इज्जत है, लोग उसका एहतराम करते हैं, कोई आता है और ऐसी शुरली छोड़ता है, ऐसी बात करता है, लोगों के दिलों में उसके लिए वसवसे पैदा होते हैं। नबी मुसल्लम ने फरमाया जो जिसकी इज्जत वाली जगह पर उसको जलील करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन माशर के मैदान में उसको जलील और रुसवा करेगा। सारी दुनिया खड़ी होगी, आदम से लेकर कयामत तक के इंसान खड़े होंगे। ये दुनिया में लोगों की इज्जतें उछालने वाला, तोहमतें और इल्जाम लगाने वाला, फरमाया कयामत के दिन खड़ा होगा, इसकी एक एक बात अल्लाह सारी दुनिया को बताएगा, देखो ये ऐसा था, इसने दुनिया में लिहाज नहीं किया, हम माशर के मैदान में कोई लिहाज नहीं करेंगे। इसकी जुबान को चैन नहीं था, इसको मजा नहीं आता था जब तक किसी की 2-4 घंटे लगा ना ले किसी पर। सियासी तबसरे, इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। पगड़ियां उछालना देखें आप, लोगों को देखें, लोग उड़ाते हैं। बकायदा ग्रुप बने हुए हैं जहां लोगों की इज्जतें और पगड़ियां उछाली जाती हैं। तो आए हम इस हदीस से अपने आप को दे, हमने अपनी कब्र में जाना है सर, मैंने और आपने अपना हिसाब देना है। कोई दोस्त यार साथ नहीं होगा, खानदान के, अपने खानदान के लोग, बीवी और बच्चे कपड़े उतर ना रहे हो, कैंची से काट के उतारेंगे,
اتار کے آپ کو قبر کے اندر چھوڑ کے آئیں گے، اور اکیلے تنہا ہم نے اپنا حساب دینا ہے۔ ہم کیوں آج کسی کی 4 محفلیں گرمانے کے لیے، شغل لگانے کے لیے ہم کسی کی عزتوں کو اچھال دیں؟ مزہ نہیں آتا جی۔ اس وقت وہاں کون ہوگا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی، اس دن یہ اپنے ہاتھوں کو نوچ نوچ کر کہے گا کاش میں نے فلاں کے ساتھ میٹنگیں نہ کی ہوتی، فلاں کے ساتھ مجلسیں نہ گرمائی ہوتی، فلاں کو اپنا رازدار نہ بنایا ہوتا، وہ تو مجھے روکتا ہی نہیں تھا، وہ تو مجھے سمجھاتا ہی نہیں تھا، مجھے بلکہ اور ہلا شیری دیتا تھا، میں تو جناب جہاں بیٹھتا تھا عزتیں اچھال دیتا تھا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو کسی مومن عورت پر تہمت لگاتا ہے، تہمت کی اتنی سخت وعید، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ گواہ پیش نہ کر سکے مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا، بیٹھے بیٹھے تہمت لگا دی، بیوی کے اوپر تہمت لگا دی، تم ہو ہی ایسی، اس کی غیر موجودگی میں لگا دی، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت اگر مومن ہے اس میں یہ عیب نہیں پایا جاتا، اس مومن مرد کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اس کی تہمت کو ثابت کرے، نہیں کر سکتا تو 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں، 80 کوڑے لگائے جائیں اس کو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کسی کی عزت کو اچھالنا۔ اور اگر یہ پھر بھی نہیں ہوتا تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا بندہ ہے جو تہمت لگاتا ہے، کسی عدالت میں اس کی گواہی نہ قبول کی جائے، یہ کسی جگہ کھڑا ہو نا میں گواہی دیتا ہوں، فرمایا اس کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ جبکہ مسلمانوں میں کیا اصول ہے، کوئی ادنا سا مسلمان جو کمزور ہے، مالی حیثیت نہیں ہے، لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، محنت مزدوری کرنے والا، اگر وہ بھی کسی کو امان دے دے کہ میں اس کو امان دیتا ہوں تو سارے مسلمان اس کی امانت کا لحاظ کریں گے۔ لیکن یہ ایسا بدبخت ہوگا کہ جو تہمتیں لگاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو 80 کوڑے لگاؤ، اگر یہ ثابت نہ کر سکے، اور دوسرا یہ جرم ہو، اس جرم کی سزا یہ ہے کہ ساری زندگی اس کی نہ کوئی گواہی قبول ہوگی، نہ کسی کے نکاح نامے میں یہ سائن کر سکے گا، کیوں کہ اس کی گواہی حجت ہی نہیں ہے، کسی جگہ دلیل ہی نہیں ہے، یہ انسان تہمتیں لگاتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہی لوگ تو فاسق ہیں، یہ فاسق لوگ ہیں، اولئک هم الفاسقون، یہ فاسقوں کا ٹولہ ہے جو لوگوں پر تہمتیں لگاتا ہے۔ مریم علیہ السلام پر تہمت لگی، کہا یہ عیسیٰ جو پیدا ہوئے ہیں یہ ناجائز بچہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا، او انسانوں تم ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگا رہے ہو، خالق و مالک نے تہمت کے مقابلے میں اس عورت کا دفاع کیا، بلکہ کہا یہ مومنہ ہے، طاہرہ ہے، پاکیزہ عورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار کر سیدہ بی بی مریم علیہ السلام کا اللہ نے دفاع کیا۔ جو تہمتیں لگاتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ ان کی تہمت کے مقابلے میں اللہ مقابلے والے کا دفاع کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی، اللہ نے حق کو اور باطل کو واضح کر دیا۔ 1 مہینہ وحی نہیں اتری، لوگ چہمگوئیاں کرنا شروع ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا معاملہ تھا، مالدار آدمی کی بیٹی تھی، اور اس سے بڑھ کر اعزاز یہ تھا امہات المومنین میں تھی، لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے پروپیگنڈا کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا، ہم کبھی بھی استعمال نہ ہو، ہم کبھی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنیں۔ یہ میڈیا وار ہے، 5th جنریشن وار جس کو ہم کہتے ہیں، میڈیا وار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تہمتیں لگانے والے ہیں ان کا انجام یہ ہوگا، اور اس سے بچنے والے، اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع اتارا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی، پاک دامنی پر۔ یہ اللہ کی مومن بندی ہے، یہ پاکیزہ ہے، جو اس کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ اللہ کے مجرم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حق کو واضح کیا، اپنی شریعت کو نازل کر کے بتا دیا کہ جو دنیا میں کسی پر الزام اور تہمتیں لگاتے ہیں، پھر یہ نہ سمجھیں کہ اس کے مقابلہ کرنے والا، پھر اللہ رب العالمین ان کے دفاع میں اس طرح قرآن جیسے اتارا ہے، اسی طرح اپنے مومن بندوں کی اللہ مدد کرتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، سورہ یوسف کو پڑھیے،
بڑی شاندار صورت اللہ تعالیٰ نے اتاری، مزاج اور رویے خاندانی نظام پر۔ ایک شخص اگر چاہتا ہے میری زندگی تبدیل ہو، وہ دیکھے کیسے اللہ تعالیٰ اپنے ہی بندوں کو آزمائشوں میں ڈال کر کیسے تخت عطا کرتا ہے، بغیر جرم کے جیل میں سزائیں بھگتنا پڑتی، اور سزا بھگتنے کے باوجود کوئی شکوہ زبان پر نہیں۔ کیا برداشت ہوگی، کیا لیڈر وہ اللہ نے پیدا کی ہے، کیا دنیا کے استاد اور رہبر اور رہنما اللہ نے بنائے، اور پوری صورت اتار کر کہا ہم کھول کھول کر تمہارے سامنے یہ نشانیاں بیان کرتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے تم اس کو؟ تمہیں نہیں پتا کہ بنیامین کو جب وہ پکڑا گیا اس کے بورے کے اندر پیالہ رکھ دیا یوسف علیہ السلام نے کہ اس بھائی کو روک لیا جائے، یہ نہ جائے واپس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تو وہ سارے بھائی کیونکہ غلہ خریدنے آئے تھے مصر میں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اگلی دفعہ غلہ بھی زیادہ دوں گا اور مدد بھی کروں گا، اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کے آنا، بنیامین کو بھی لے کر آنا۔ تو یہ بنیامین کو لے کر آئے، تو پلاننگ تھی، روکنا تھا، تو اس کے بورے کے اندر ایک سونے کا کوئی پیالہ رکھ دیا، تلاشی لی گئی، وہ پکڑے گئے۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بڑے بھائیوں نے کیا کہا جب وہ چور بنا کر پیش کیے گئے کہ اس نے چوری کی ہے، یہ پکڑے گئے ہیں، تو بنیامین کو مقابلے میں عدالت میں کھڑا کیا گیا، تو یوسف علیہ السلام کے سامنے بڑے بھائی کہتے ہیں یہ چور تو تھا، اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا۔ بادشاہ کے سامنے کہ تم بھی یعنی ان کو تو نہیں پتا یہ یوسف ہے، کہا یہ تو چور ہے، اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا، یہ ہے ہی ایسے، اتنی بڑی جملہ کہا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا کہ مومنوں پڑھو، دیکھو نبی کے سامنے، بادشاہ وقت کے سامنے جملے کسے گئے، لیکن نبیوں کے مزاج اور رویے امت کے لیے خیر خواہی ہے، آپ خاموش رہے۔ کہا اللہ بہتر جانتا ہے، جو تم کہہ رہے ہو کہ یوسف بھی ایسا تھا، میرا رب بہتر جانتا ہے۔ خاموش، کوئی جواب نہیں دیا ان کی جواب کا، خاموشی سے۔ یہ جملہ ہے کہ کوئی بات کر دے خاموش ہو جائے، اپنے آپ کو اس بات پر تیار کریں کہ میں نے جواب نہیں دینا۔ بڑے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اگر کچھ لوگ صرف خاموش ہو جائیں، امن آ سکتا ہے، سکون آ سکتا ہے اگر کچھ لوگ گھر کے خاموش ہو جائیں، مارکیٹوں کے خاموش ہو جائیں، ملک چلانے والے چند لوگ صرف وہ اس بات پر آ جائیں کہ ہم نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ کچھ لوگوں کے چینل ہی اس لیے چلتے ہیں جب تک وہ پگڑیاں نہ اچھالیں، ڈھونڈتے ہیں، جاسوسیاں کرتے ہیں، آلات نصب کرتے ہیں، لوگوں کے عیب ٹٹولتے ہیں، خبریں اس انداز کی ڈھونڈتے ہیں کسی کی عزت کو اچھالا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ اتنے بے باک ہو گئے ہیں، کسی کے بیڈ روم تک جاتے ہوئے، میاں بیوی کو دیکھتے ہوئے ان کو کوئی عار محسوس نہیں ہوتی، ان کے ماتھے پر کوئی سلوٹ نہیں آتی، کیونکہ ان کو ذہن دے دیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ دنیا کے چند دنوں کے مزے، آخرت کے اندر کیا بنے گا؟ بڑی بڑی نیکیاں کرنے والوں کا یہ انجام ہے، تو باقی سوچیں ان کا کیا بنے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے قرآن مجید میں انبیاء کے قصے نقل کر کہا کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ یوسف علیہ السلام پر ایک اور تہمت بھی لگی، الزام لگایا، کہا کہ یہ زلیخا نے الزام لگایا کہ یہ مجھے تنگ کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پورا قصہ نقل کیا کہ مسلمانوں دیکھو، پاکیزہ مومنوں پر بھی تہمتیں لگتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں جی، مجھ پر الزام لگ سکتا ہے، انبیاء پر لگے، بڑے بڑے لوگوں پر لگے، اب اس پہ ریئیکشن کیا دینا ہے یہ اللہ کا قرآن بتاتا ہے۔ یہ دین ہے ہمارا کہ اپنی مرضی نہیں کرنی کہ میرا مزاج، میرا رویہ یہ ہے۔ یہ دین مکمل دین اتارا گیا ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی بات کرتا ہے، جملہ کستا ہے، تو پڑھو اللہ کا قرآن، وہ تمہاری رہنمائی کیسی کرتا ہے۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یوسف نے مجھے تنگ کیا ہے، وہ دوڑے دروازے کی طرف، اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کی صداقت کو، امانت کو سامنے لاتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، پھر لوگوں کے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نے غلط کیا،
ہم لوگوں کی باتوں کا شکار ہو گئے. نبی علیہ السلام کے صحابہ پر کتنے کتنے الزامات لگتے رہے، لیکن وہ کبھی اس کا شکار، پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوئے. ہم آج ہو جاتے ہیں، میڈیا کا شکار ہو جاتے ہیں. کوئی خبر مل جائے میڈیا کہہ رہا ہے، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، شکار نہیں ہونا. اگرچہ کسی کی ویڈیو بتا رہی ہے، اس کا بیان بتا رہا ہے، لیکن پھر بھی تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم اس پر الزام تراشیاں کرو، اس کی ایک بات کو لے کر لمبا لیکچر جھاڑ دو. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا دیکھو یوسف کی قمیض اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹ بولتی ہے، اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹے ہیں. یہ اللہ کا قرآن ہے. کتنا بڑا الزام لگایا ان بدبختوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دفاع میں آتا ہے. تہمتیں لگانے والوں کو دنیا میں عبرتناک انجام، کہ دنیا کے اندر انہی کے خاندان کے لوگوں نے کہا دیکھو جب قمیض کو چیک کیا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، کہا میرا یوسف سچا ہے. یہ الزام ہے. عورتوں نے جملے کسے، تو کہا میں یوسف کو بلاتی ہوں، تم دیکھو انگلیاں کاٹ لیں، سیب کاٹتے کاٹتے انگلیاں کاٹ لیں. اللہ نے اتنا حسن و جمال دیا. ماں باپ کی جدائی، بہن بھائیوں کی بے وفائیاں، باپ کی جدائی دیکھی، بکتے بکاتے بازاروں میں جیل کاٹی، اور جیل کاٹتے کاٹتے کئی سال گزر گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ کہتے میرے بندوں کا رویہ دیکھو کیسا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کتنے الزامات لگے. کہا عثمان اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عثمان جو اللہ تمہیں قمیض پہنائے اس کو اتارنا مت، جو خلافت اللہ تمہیں دے اس کو چھوڑنا مت. لوگ تمہاری اس قمیض کو اتارنے کی کوشش کریں گے، تم اس قمیض کو مت اتارنا. لوگوں نے اتنے جملے کسے. کہا عثمان اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہیں. حتیٰ کہ کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کرپشن کرتے ہیں، مال ناجائز طریقے سے استعمال. وہ عثمان جس نے مدینے میں ایک اعلان سنا کوئی ہے جو اس یہودی سے کنواں لے کر دے دے. ٹوٹل آمدنی 55,000 دینار، حضرت عثمان کا سارا جمع پونجی لے کر، ہجرت کر کے سارا مال لے کر، ایک شخص کراچی سے اپنا سارا کچھ بیچ باچ کے لاہور میں آ کر رہنا چاہے، اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو اور کوئی دوسرا اس کو کہہ دے یار یہ تم صدقہ کر دو 1 لاکھ روپیہ. سوچے، تصور تو کریں. 55,000 دینار لے کر آئے. نبی علیہ السلام نے اعلان کیا مدینہ میں کوئی ہے جو ہمیں ہمارے مسلمانوں کو اور باقیوں کے پانی کا مسئلہ حل کر دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 55,000 دینار ساری جمع پونجی لے کر اس یہودی کے پاس چلے گئے. بارگیننگ کی، وہ مانتا ہی نہیں تھا. وہ کہتا تھا میری آمدنی ہے، میں کماتا اس سے ہوں، میں تجھے دے دوں گا، میں کھاؤں گا کہاں سے. کہا چل ایسا کر، ایک دن تو بیچ لیا کر، ایک دن مجھے دے دے، پیسے پورے لے لے. اس سے تجارت کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی ساری جمع پونجی کا 90% اس یہودی کو ادا کر دیا. اور آج لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ عثمان کرپشن کرتا ہے، عثمان نے خیانت کی ہے. بڑے بڑے الزامات لگائے گئے، اپنے رشتہ داروں کو نوازتا ہے. عثمان کہا کرتے تھے لوگوں بتاؤ. نبی علیہ السلام نے منبر پر بیٹھ کر کہا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد تو کوئی عمل نہ کر تو جنت میں جائے گا. الزام لگے، تہمتیں لگیں، لیکن اس کے باوجود شہید ہو گئے، شہادت کے درجے پر فائد ہو گئے. لوگ باتیں کستے رہے. آج پوری امت مسلمہ کیا کہتی ہے؟ عثمان سچے تھے، وہ جھوٹے تھے. جو تہمتیں لگانے والے تھے وہ جھوٹے تھے. اس وقت انہوں نے پروپیگنڈا کیا، حالات ایسے بنا دیے کہ لوگ اس کا شکار ہونا شروع ہو گئے. لیکن آج دیکھیے نا، دل کتنا مطمئن ہے کہ ہم آج 21ویں صدی میں کئی 100 سالوں کے بعد منبر پر کھڑے ہو کر حضرت عثمان کی دیانت اور صداقت اور امانت کو بیان کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں کہ عثمان سچے تھے، الزام لگانے والے جھوٹے تھے، تہمتیں لگانے والے وہ اللہ کے باغی تھے، اور عثمان تو اللہ کے جنتوں کے ساتھی تھے. عثمان سچے تھے. تہمتیں لگانے والے یاد رکھیں کہ جو تہمت لگاتا ہے اس کے مقابلے میں اللہ کی قدرت ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کی نشانیاں ہیں. تو یہ چند ایک باتیں جو میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بیان کی، یہ 2 حصے ہیں. پہلا ہے
کہ مومن، نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی علامت ہے وہ گالیاں دیتا ہے، مومن کبھی نہیں دیتا۔ دوسرا فرمایا کہ تہمت لگانے والا وہ تو اس کے بارے میں نے قرآن مجید سے اور احادیث سے آپ کو بتایا کہ اللہ اس کا دفاع کرتا ہے، مظلوم کا ساتھی پھر اللہ بن جاتا ہے کہ اس نے میرے بندے پر الزام لگایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن نامہ اعمال جب پیش ہوں گے تو انسان سمجھ رہا ہوگا کہ آج میرا کیا بنے گا، میں تو رل گیا، کیونکہ اس دن تو ساری پکچر واضح ہو جائے گی، چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی سامنے آ جائے گی، بڑے سے بڑا عمل، انسان خود جملے کہے گا کہ آج تو سب کچھ واضح ہو گیا، آج تو سارے میرے راز کھل گئے، پریشان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک بندے کو لاؤ، بھرے محشر کے میدان میں ایک بندہ لایا جائے گا، اللہ اس کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس سے پوچھیں گے میرے بندے بتا، وہ کہے گا اللہ میرے تو اتنے گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوئے، میں تو آج جہنم میں جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص اللہ سے کہے گا میں تو مجرم ہوں اللہ، میں تو گنہگار ہوں تیرا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کو کہیں گے اس کے نامہ اعمال کے سارے رجسٹر بند کر دو، سارے نامہ اعمال کے رجسٹر بند کر دو اور اس کو جنت میں داخل کر دو۔ وہ بڑا تعجب کرے گا، میرا کوئی حساب کتاب نہیں، مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا میں نے دنیا میں کیا کیا، کیا کمایا، کیا زندگی بسر کی، کوئی سوال نہیں۔ کہا جائے گا نہیں، تو نے دنیا کے اندر میرے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا رہا، آج میں خالق و مالک تیرے سارے گناہوں کو دنیا والوں سے چھپا دوں گا۔ تو دنیا والوں سے چھپاتا رہا، تجھے کسی کی بات پتہ چلتی تو چھپا لیتا تھا۔ تیری خوبی تھی کہ تو لوگوں کے عیبوں کو اپنے سینے میں دفن کرتا تھا، تیری اس خوبی کی بنا پر تیری ساری زندگی کے گناہ ایک طرف۔ ہم آج محشر کے میدان میں کسی کو دکھائیں گے بھی نہیں کہ تیرے رجسٹر کتنے، اس شخص کو بلا کر اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دیں گے۔ آئیں اس حدیث کے پہلے دو حصے، بقیہ دو حصے انشاءاللہ ہم اگلے جمعے بیان کریں گے، زندگی رہی تو پہلے دو حصے کہ گالی مومن نہیں دیتا، تہمتیں مومن نہیں لگاتے، ہمیں اپنے عقیدوں کی اللہ اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ہمارے ایک بہت پیارے بھائی عزیر رفیق صاحب، ان کی والدہ کا 2 دن پہلے انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے دعا کے لیے کہا اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی آگے کی منزلیں آسان فرمائے، جو دنیا سے چلے گئے جتنے بھی، اے اللہ ان سب کی آگے کی منزلیں آسان فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، امت مسلمہ کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اس وقت سردی شدت کی ہے اور وہ معصوم بچے بغیر چھتوں کے پڑے ہوئے، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، یا اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما، کمزوروں کی مدد فرما، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔